السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے فیصل کا بوجھ۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ مدثر بہت تابعدار تھا، مسکین سا، ہر ایک کو جی کہنا اس کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ ایک اور صفت بھی تھی اس میں کہ وہ غیر حاضر نہیں رہتا تھا۔ ایسے نوکر کی قدر نہ کرنا کفران نعمت ہوگا۔ ایسے خدمت گار کم ہی ہوتے ہیں اور قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ پھر اچانک ہی وہ پریشان رہنے لگا اور غیر حاضری بھی۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے مدثر، خیریت تو ہے؟ تم آئے دن غیر حاضر رہنے لگے ہو۔ وہ نظریں جھکائے خاموشی سے زمین پر نگاہ جمائے کھڑا تھا، جیسے وہاں کوئی سونے کا سکہ پڑا ہو۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو بولا، جی اب چھٹی نہیں کروں گا۔ بھائی میں تمہاری غیر حاضری کی وجہ پوچھ رہی ہوں، اپنی پریشانی بتاؤ۔ کیا بچے بیمار ہیں؟ جی نہیں، بیوی کی پریشانی ہے، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ جی گھر چھوڑ گئی ہے، مگر کہاں؟ کسی اور مرد کے ساتھ۔ لیکن مدثر تمہارے تو 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جی اس نے سر ہلایا۔ سب سے چھوٹی بچی کتنی عمر کی ہے؟ جی 2 سال کی۔ اتنی چھوٹی بچی ماں کے بغیر کیسے رہے گی؟ میرا سانس رکنے لگا۔ کتنی بے رحم عورت ہے، بچے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے منہ سے نکل گیا، خدا تم پر رحم کرے۔ اس نے حسب معمول جی کہا اور چائے بنانے چپ چاپ چلا گیا۔ اب میرا ذہن الجھ گیا۔ عورت کی خود غرضی کی بھی حد ہوتی ہے۔ خدا جانے اس کی شوہر سے نفرت کی انتہا کب ہوئی اور آغاز کس وقت سے ہوا، جب وہ اتنے سالوں کی رفاقت اور بچوں کی محبت کو ٹھوکر مار کر کسی اور کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ میرا جی چاہا کہ اس عورت سے ملوں اور پوچھوں، اے اللہ کی بندی، تیرا دماغ کب اور کس وجہ سے خراب ہوا کہ تو اپنے پیارے پیارے بچے بسایا اچھا بھلا گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ تبھی مجھے مسکین صورت مدثر پر ترس آیا، جو اپنے بچوں اور بے وفا بیوی کی خاطر سارا دن ہمارے افراد خانہ کے سامنے جی جی کرتا تھا اور ہر ایک کا حکم بجا لاتا تھا، اور ہم اسے 1 منٹ بھی سانس لینے کی فرصت نہیں دیتے تھے۔ اب مدثر کے لیے میرے دل میں ہمدردی بڑھنے لگی اور اس کی بیوی پر غصہ آنے لگا، جو ادھیڑ عمری میں نوخیز خواب سجائے گھر بار کو قدموں تلے رونت کر چلی گئی تھی۔ مدثر تو سارا دن صرف اپنی غلط خواہشات پوری کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ مدثر تو سارا دن ہمارے گھر کام پر رہتا ہے، پھر اس کے بچوں کو کون دیکھتا ہے؟ بچوں کی قسم پرسی کا سوچ کر مجھے ترس آنے لگا، حالانکہ میں نے ان کو آج تک دیکھا نہیں تھا۔ ایک دن وہ آیا تو چہرہ اترا ہوا تھا، اندازہ ہو گیا کہ وہ تمام رات بچوں کے ساتھ جاگتا رہا ہے۔ پوچھا تو گویا ہوا، چھوٹی بیٹی کو بخار ہے بیگم صاحب، اس نے رات بھر سونے نہیں دیا۔ کیا تمہارے بچے ماں کو یاد کرتے ہیں؟ اس سوال پر وہ رو پڑا اور اپنے اندر کے الاؤ کو آنسوں کی جھالر میں چھپانے کی کوشش کرنے لگا، جو اس کی پلکوں پر چمک رہی تھی۔ اس نے کہا، بیگم صاحب چھوٹے تو نہ سمجھ ہیں، ماں کو یاد کر کے روتے ہیں اور پکارتے ہیں، لیکن بڑے دونوں مجھے کہتے ہیں، ابا تم نہ رونا، دفع کرو اماں کو۔ میں سوچتی تھی کہ کسی دن زبیدہ مل جائے تو خوب لین تین کروں اسے اور سمجھاؤں کہ ایسا نہیں کرتے۔ خدا نے اگر ماں کے درجے تک پہنچایا ہے تو اس کی لاج تو رکھنی تھی۔ ایک دن میں نے مدثر سے کہا، میں تمہاری بیوی سے ملنا چاہتی ہوں تاکہ اسے سمجھاؤں کہ وہ بچوں کا احساس کرے۔ وہ بولا، بی بی جی آپ عزت دار لوگ ہیں اور ہم کمی کہلاتے ہیں، آپ نیچ ذات کے منہ نہ لگیں۔ میری بیوی اپنے چاچا کے گھر ہے اور اس کا چاچا بڑا بے غیرت ہے، آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں، اور وہ یہاں نہیں آئے گی، کس منہ سے آئے گی؟ میں خاموش ہو گئی۔ اب میں اس کو بہت رعایت دینے لگی تھی کیونکہ وہ مشکل حالات میں تھا۔ وہ آتا دیر سویر کرتا، میں کچھ نہ کہتی، کافی سارے کام خود کر لیتی اور جاتے ہوئے پکا ہوا کھانا اسے ضرور دے دیتی کہ بچوں کو کھلا دینا۔ ایک مرد کے لیے بچوں کو سنبھالنا جبکہ بیوی گھر میں نہ ہو بڑے جان جوخم کا کام ہوتا ہے۔ پھر ایک دن زبیدہ نے یونین کونسل میں مقدمہ دائر کر دیا۔ اس روز تو مدثر واقعی رو رہا تھا۔ میں نے ہمدردی کی تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ روتے روتے نڈھال ہو گیا۔ بیگم صاحب میں نے بہت چاہا کہ صلح ہو جائے، مگر اس پر عشق کا بھوت سوار ہے۔ صاف منع کر دیا کہ مجھے مدثر کے ساتھ نہیں رہنا۔ سالس نے بھی کافی سمجھایا کہ ایسا نہ کرو،
4 بچوں کا سوال ہے، مگر اس پتھر دل عورت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے مطالعہ کیا کہ بچے وہ رکھے گی، لیکن میں بچے اسے نہیں دے سکتا۔ جب وہ طلاق مانگتی ہے تو پھر بچے میں اسے کیوں دوں؟ ترسے ان سے ملنے کو، میں اب ملنے بھی نہیں دوں گا۔ جب اس نے دوسری شادی کرنی ہے تو پرائے مرد کے حوالے اپنے بچے کی کروں؟ دکھ سکھ جھیل لوں گا، آخر بچے بڑے ہو جائیں گے۔ ایک دن وہ کچھ زیادہ افسردہ تھا۔ 2 دن کی چھٹی کر کے آیا تھا۔ وجہ پوچھی تو بولا، بیگم صاحبہ میں نے زبیدہ کو طلاق دے دی ہے۔ نہ دیتا تو کیا کرتا؟ جب عورت بے وفائی کرتی ہے تو پھر اسے دوبارہ گھر میں بسانا مرد کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ چند دن تک وہ بہت اداس اور بجھا بجھا رہا۔ غریب آدمی کے لیے دوسری شادی کرنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر بچوں کو سوتیلی ماں کے حوالے کر کے کام پر جانا، یہ سب دل دہلا دینے والے معمولات تھے۔ میں اس کے بچوں کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ عید پر ان کو کپڑے دلوائے اور عیدی کے لیے رقم بھی دی۔ اتوار کے ساتھ ہر ہفتے 1 دن کی اور چھٹی دیتی کہ وہ بچوں کو نہلا دھلا سکے۔ بچا ہوا کھانا فریج میں رکھنے کی بجائے اسے دے دیتی کہ کل تازہ پک جائے گا، اس کے بچے کھا لیں گے۔ ان کے گھر میں ماں تو ہے نہیں، بیچارہ خود جا کر پکاتا ہوگا۔ سردیوں کی لمبی راتوں میں یہ سب کچھ بہت دردناک لگتا تھا۔ بچی ماں کو یاد کرتی ہوگی۔ اس ظالم عورت پر غصہ آتا جس نے اپنی خواہش کی خاطر اپنے جگر گوشوں کو اپنی محبت سے محروم کر دیا تھا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ شکریہ۔